الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ شعبان کی 15ویں رات جس کو شب برات کے نام سے جانا جاتا ہے، کیا شریعت اسلامیہ میں کوئی اس کی خاص فضیلت یا اس کے بارے میں کوئی خاص حکم ہمیں شریعت اسلامیہ سے ملتا ہے کہ نہیں؟ تو آئیے حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل شعبان کی 15ویں رات کو اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور پھر اللہ عز و جل مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ اپنی تمام مخلوق کی بخشش کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یطلع علی عبادہ فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر للمؤمنین ویملی للکافرین ویدع اہل الحقد بحقدہم حتی یدعوہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل شعبان کی 15ویں رات کو اپنے بندوں کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور پھر اللہ عز و جل مومنوں کو معاف کر دیتا ہے اور کافروں کو ڈھیل دے دیتا ہے، اور کینہ پرور لوگوں کو اللہ عز و جل چھوڑ دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے دلوں کو کینہ سے پاک کر لیں۔ اب یہ دو احادیث جو آپ نے سنی ہیں، یہ شعبان کی 15ویں رات کے متعلق صحیح سند کے ساتھ یہ ثابت ہیں، اور شعبان کے مہینے میں جو 15ویں رات آتی ہے شعبان کی، جس کو لیلۃ النصف من شعبان یا شب برات کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کی فضیلت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے وہ آپ نے سن لیے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں خطباء حضرات جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں جو کہ یا تو من گھڑت ہیں، موضوع ہیں، یا اس قابل نہیں کہ ان کے اوپر عمل کیا جائے۔ جیسے مثال کے طور پر کچھ لوگ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، اس کو حدیث تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ یہ من گھڑت کچھ الفاظ ہیں، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ عز و جل کا مہینہ ہے، تو یہ موضوع اور من گھڑت بات ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث بیان کی جاتی ہے جو کہ ضعیف ہے، ناقابل عمل ہے۔ اس میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک وہاں سے نکلے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے گئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ آپ بقیع میں ہیں، جنت البقیع میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا، کیا تمہیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر ظلم کریں گے؟ یعنی کہ تم کیا یہ سمجھتی تھی کہ میں اپنی کسی اور بیوی کے ہاں چلا جاؤں گا جبکہ آج تمہارے ہاں رات گزارنے کی باری ہے؟ تو کیا تم نے یہ سمجھا؟ تو انہوں نے کہا، یعنی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ شک ہوا تھا کہ شاید آپ کسی اور بیوی کے ہاں چلے گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا فیغفر لاکثر من شعر غنم کلب، کہ اللہ عز و جل شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے اور پھر اتنے لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے جتنے بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ یعنی کہ یہ بنو کلب ایک قبیلہ تھا جو کہ بہت زیادہ بکریاں رکھنے کے لیے مشہور تھا، بہت زیادہ ان کی شہرت تھی کہ یہ بکریاں بہت زیادہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ لوگوں کی بخشش کر دیتا ہے۔ تو یہ روایت جو ہے یہ ضعیف روایت ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے نقل کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ ضعیف روایت ہے۔ تو اب کچھ لوگوں نے اسی موضوع یا ضعیف حدیث سے یہ دلیل لے لی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کی 15ویں رات جنت البقیع گئے تھے، تو اب لوگوں نے جو ہے وہ شبرات کے دنوں میں قبرستان جانا جو ہے یہ ایک وتیرہ بنا لیا ہے، اور قبرستانوں کی صفائی ہوتی ہے، وہاں پھول بیچے جاتے ہیں اور قبروں پہ پھول چڑھائے جاتے ہیں، اگربتیاں جو ہیں وہ جلائی جاتی ہیں، اور اس طرح کی جو ہے وہ باقی خرافات اور بدعات جو ہیں وہ لوگوں کی طرف سے انجام دی جاتی ہیں۔ یعنی کہ جو جس کے من میں آتا ہے وہ کرتا ہے۔
اسی طرح ایک اور من گھڑت حدیث ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو تم اس میں قیام کیا کرو اور اگلے دن کا روزہ رکھا کرو، کیونکہ اس رات کی شام اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر فرماتا ہے کیا کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے میں اس کو معاف کر دوں، کیا کوئی رزق طلب کرنے والا ہے میں اس کو رزق دوں، کوئی بیمار ہے میں اسے عافیت دوں، کیا کوئی سوال کرنے والا ہے میں اسے دوں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ پوچھتا رہتا ہے اور اعلان ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ تو یہ حدیث بھی موضوع اور من گھڑت حدیث ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ اللہ عز و جل تو آسمان دنیا پہ ہر رات آخری پہر اللہ عز و جل تشریف لاتے ہیں کما یلیق بشانی، جیسے اس کی شان کے شایان شان ہے۔ تو یہ تو ہر رات اللہ عز و جل کی طرف سے جو ہے وہ منادی کی جاتی ہے، اس کو شعبان کی 15ویں رات کے ساتھ جوڑنا جو ہے وہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شعبان کی جو 15ویں رات ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ اس کی فضیلت یہ سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اپنی پوری مخلوق کی طرف بنظر رحمت دیکھتا ہے، پھر مشرک اور کینہ پرور کے سوا تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ اب اس میں کسی محفل کا یا کوئی جو ہے وہ چراغاں کا تو ذکر نہیں ہے کہ رات جاگنا ہے، اگلے دن روزہ رکھنا ہے، اس میں تو کوئی اس قسم کا عمل ہمیں جو ہے اس کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ ہاں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم شرک سے دور رہیں اور اپنے مسلمان بھائی کے متعلق ہمارے دل میں کوئی بغض اور کینہ نہیں ہونا چاہیے، تاکہ شعبان کی 15ویں رات وہ مغفرت اور بخشش کا پروانہ ہمیں بھی مل سکے، نہ کہ یہ ہو کہ ہم اپنی مرضی سے اور منشا کے مطابق جو ہے وہ چراغاں کرتے رہیں اور رات جاگتے رہیں اور اگلے دن کا روزہ رکھیں، جو کہ سنت کے سراسر خلاف ہے۔ اور کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جب شب برات جو ہے وہ مغفرت کی رات ہے تو پھر ہم عبادت کیوں نہ کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ ہمارے لیے اسوہ ہیں، ہمارے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو ایسا کوئی عمل ثابت نہیں ہے کہ آپ شعبان کی 15ویں رات کو چراغاں کریں اور جاگیں اور اگلے دن کا روزہ رکھیں۔ آپ سے تو کوئی ایسا عمل ثابت نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو عمل ثابت ہے شعبان کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھتے تھے، جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کا تقریباً پورا مہینہ ہی روزہ رکھ لیتے تھے۔ تو ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے چاہیے، نہ کہ ہم یہ کریں کہ 15ویں رات کو جاگ لیں اور اگلے دن کا روزہ رکھ لیں اور جو ہے قبرستان چلے جائیں، چراغاں کریں اور قبرستان کی صفائی کریں، پھول چڑھائیں، چادریں چڑھائیں۔ یہ سارے کے سارے اعمال جو ہیں یہ بدعت ہیں، ان کا سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ سنت یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔